اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان اسلام کے اور کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ سن لو، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کیا۔ ابھی آپ نے نعرہ لگایا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ مذہب کا کارڈ نہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کیا تو پاکستان بنا۔ اب تو نہیں مجھے پتا، مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا۔ جب صرف ہم پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیکھتے تھے نا، پی ٹی وی، تو جب 14 اگست قریب آتا تھا تو قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے کال ٹی وی پہ آتے تھے، اور وہی کتابوں میں بھی درج ہیں۔ بالکل پاکستان ٹیلی ویژن نے نشر کرتا تھا۔ پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے، قائد اعظم کا خطاب ہوا۔ نوجوانوں نے پوچھا، پہلا سوال، بس 2 سوال 2 جواب سن لیں۔ جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے، یہ سب نے لکھا ہے۔ طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا۔ تو بنا ہوا ہے، اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے۔ پاکستان تو بنا ہوا ہے، جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلائیے دستور، منشور، آئین، پالیسی، فارن پالیسی، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ آپ نے عجیب بچوں والا سوال پوچھا ہے، دستور، منشور، پالیسی، خارجہ، داخلہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی، پالیسی تو ہمیں مدینے والے رسول نے بنا کے دے دی ہے، ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی ہے۔ لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ چلے گئے۔ یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں بہت سارے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، چلو مجھے کہہ لینے دو۔ بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے، پیروں کو خطرہ ہے، مولویوں کو خطرہ ہے، یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ انشراح صدر ہی نہیں، ہم مخلص ہی نہیں اس کاز کے ساتھ۔ میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گدیوں والے بھی جو بہت سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تم بزرگوں کی اولاد ہو، تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے، عزتیں پائیں، اور آ کے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو، اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی۔ تم نے پیدائش کہاں کی، کھایا کس کا، اور تم نے نبھایا کس کے ساتھ؟ اس قدر درنگی۔ تو پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے، اس میں دین نافذ ہوگا جب اس کے اندر حضور کا بنایا ہوا قانون لاگو ہوگا، جب اس کے اندر وہ سزائیں جو نبی پاک نے بیان کی وہ نافذ ہوں گی۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ نظام لے کے آؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا بہت دور تھا مکے سے، فرمایا ایک بی بی اکیلی مقام حرا سے چلے گی، اور وہ مکے آئے گی، مدینے آئے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اکیلی چلے گی۔ ہم تو اپنی جوان بچی اپنے محلے کی گلی میں رات کو اکیلی نہیں بھیج سکتے، حالانکہ بڑے کیمرے، بڑی خفیہ ایجنسیاں، بڑے ادارے، لیکن میرے رسول پاک بظاہر کوئی کیمرہ نہیں، کوئی خفیہ ادارہ نہیں، فرمایا میں وہ نظام لاؤں گا، مقام حرا سے عورت اکیلی چلے گی اور مدینے آئے گی، سوائے اللہ کے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سن لیا تھا، میں منتظر تھا کہ وہ وقت آئے۔ پھر جناب عمر کا زمانہ، ایک بی بی آئی، وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور اپنی گود میں اس نے گٹھڑی کپڑوں کی رکھی ہے۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا، میں نہیں کوئی اور بات کر رہا تھا، پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی مقام حرا سے۔ اکیلی آئی ہو کہ کوئی ساتھ تھا؟ کہنے لگی اکیلی تھی۔ کہا کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہنے لگی قربان جاؤں مدینے والے نبی کے نظام پر، کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، روٹی تو پوچھتے رہے، پانی تو پوچھتے رہے، سونے کو جگہ تو دیتے رہے، پر سارے میرے عزت کی، ناموس کے محافظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بی بی اس بندے سے باتیں کر رہی تھی، میری آنکھیں چھم چھم آنسو بہا رہی تھیں، اور میرے زبان سے بار بار نکل رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ۔ اور صاحبو یاد رکھو، ابھی تک برادری کا سسٹم ہے، ابھی تک اونچ نیچ ہے، ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ فلانی برادری تو یہ فلانی برادری۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ جس میں حضرت عثمان غنی کو ان کے بھائیوں نے، کزنوں نے میٹنگ پہ بلایا، اور بلا کہا تجھے کل بھی بلایا تھا تو آیا ہی نہیں، اچھا تو ہمارا بھائی ہے۔ تو عثمان غنی کہنے لگے تم نے باپ دادا کے نام پہ بلایا تھا تو میں آ گیا تھا، ورنہ بھائی بھوئی والی بات کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے تم نہیں میرے بھائی، تم میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ میرا بھائی تو وہ بلال ہے جو حبش کا رہنے والا ہے،
وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے ابو ذر غفاری اور بلال حبشی، یہ سردار اور یہ غلام ایک برتن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے، صبحیں اور شامیں ان کی کٹھی گزریں، میدان جہاد میں اور امن میں یہ اکٹھے رہے، مصطفیٰ کے وصال پر یہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے، عشق رسول ان کا سانجا، محبت ان کی سانجی۔ یہ والا ماحول پاکستان میں دینے کے لیے پاکستان بنایا گیا۔